بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا حکم ارشاد فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ 6 ماقبل آیات میں منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان کی تھیں، اور پھر یہ جو پچھلی والی آیات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ ان منافقین نے ان مثالوں کے بیان پر اعتراض کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپائیں گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہیں اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے دام وصول کر لیے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ کیا ہی بری چیز انہوں نے خریدی۔ تو گویا کہ 2 وعدے تھے، ایک وعدہ تو یہ تھا جو عالم ارواح میں لیا گیا اور پشتوں میں لیا گیا، اور اس وعدے کا چونکہ ہمیں ویسے تو یاد نہیں ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد عقلی اعتبار سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے واضح طور پہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جیسے کہ اقرار کرتے تھے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا، تو انہیں اب بھی عقلاً یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان کو اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا جب سینہ بسینہ اور دیگر کتب سماویہ کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کائنات میں مبعوث فرمائے جائیں گے، بحیثیت نبی کے تشریف لائیں گے، اور پھر قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انہیں نبی کریم کی نبوت کا بھی اقرار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان دونوں وعدوں کو توڑ دیا، بغض و عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ منافقین میں اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین وغیرہ بھی تھے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین وہ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، عالم ارواح میں پختہ کیا، یہاں آ کے توڑ دیا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے امتوں سے وعدے لیے جاتے رہے، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان کا فساد پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچاتے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتا اسے ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام پر مختلف قسم کے معاذ اللہ عیب لگا کر یا ان کے نقائص تلاش کر کے، حالانکہ ان کی ذات میں نقص نہیں تھا لیکن ان کی عقلوں میں نقص تھا، تو اس کو یہ آگے بیان کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد قرار دیا۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بظاہر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کسی ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔